ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله. بسم اللہ. سورہ فتح مدنی صورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں سورہ فتح بھی ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ اس قرآن پاک میں بھی دو طرح کی نمبرنگ ہوئی بھی ہیں. جہاں سورۃ الفتح مدنیۃ لکھا ہے اس کے دائیں طرف ایک نمبرنگ ہے اور بائیں طرف بھی ایک نمبرنگ ہے. دائیں طرف نمبر لکھا ہے 48، بائیں سائڈ پر لکھا ہے 111 111. 48 کا مطلب تو یہ ہے آپ اوپر بھی جہاں دیکھیں اوپر سورہ الفتح کے آگے 48 لکھا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اعتبار سے اگر آپ ترتیب دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران اس سورت کا نمبر 48واں ہے. یہ موجودہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 48ویں سورت ہے. اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کی آخری صورتوں میں شمار ہوتی ہے. یعنی اس سے پہلے 110 صورتیں اتر چکی ہیں، اس کا نمبر 111واں ہے. اس کے بعد بچند صورتیں اور ہیں، 114 نمبر تقریباً اذا جاء نصر اللہ کا ہے، اور 3 صورتیں اس کے بعد مزید اتری ہیں. اس میں آخری صورت میں وہ بھی شمار ہوتی ہے، سورہ انفال کو بھی شمار کیا جاتا ہے بعضوں نے. بہرحال تو یہ 111ویں صورت ہے نزول کے اعتبار سے. 110 صورتیں اس سے پہلے اتر چکی ہیں، مدنی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بالکل جو آخری حصہ ہے اس دور میں یہ صورت اترنے والی ہے. اس صورت کا نام ہی سورہ فتح رکھا گیا، فتح. اور آپ کے علم میں یہ بات ہے، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کئی موقعوں پر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اب ہجرت ظاہری بات ہے نعوذ باللہ کوئی شوقیہ تو نہیں تھی. کفار مکہ نے مجبور کیا تھا ہجرت کرنے پر، ہر طرح کے ظلم و ستم کیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کفار نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا. اگلے ہی سال 2 سال کے بعد بدر میں پہنچ گئے، پھر احد میں پہنچ گئے، سن 5 ہجری میں خندق میں پہنچ گئے. تینوں دفعہ آئے اور تینوں دفعہ ناکام ہو گئے، واپس ہوئے. تو اب سن 6 ہجری کا وقت ہے، یعنی ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں. اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ صلح حدیبیہ سے جب واپسی ہو رہی تھی، اس صلح نامہ لکھے جانے کے بعد اس موقع پر یہ آیت اتری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آگے ساری آیات۔ تو سن 6 میں مختصراً آپ کو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ پہلے سیرت میں رمضان کے اندر تفصیل سے آپ نے واقعہ سنا ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ 6 سال ہو چکے ہیں مکے سے ہجرت کیے ہوئے، آبائی گھر ہے مکہ مکرمہ، اور ان 6 سالوں میں کوئی اطمینان سے رہنے نہیں دیا۔ تقریباً لڑائیاں، یہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، اور دوسرے حالات۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو حکم ہوا تھا ذبح کرنے کا، اب اگلے مہینے انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے وہ قربانی کا، وہ حکم بھی خواب میں ہوا تھا۔ تو خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا بھی اس طرح خواب دیکھا ہے، لہٰذا اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ جانا چاہیے۔ اب صحابہ جو بڑے مشتاق ہیں، 6 سال ہو گئے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑے ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور تقریباً 1400-1500 کے قریب صحابہ تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کا، عمرے کی نیت سے۔ اور جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے جب آپ مکے کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ سے نکلتے ہی بالکل قریب ہی ذوالحلیفہ نامی جگہ ہے جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، وہاں پر مسجد ہے جہاں احرام باندھ لیا جاتا ہے، بالکل مدینہ سے متصل، چونکہ حدود ہے وہاں پر میقات آ جاتی ہے، حدود حرم۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ دور ہے، وقت ہے کہ جب منافقین بہت بڑی تعداد میں مدینے میں پیدا ہو چکے تھے۔ بدر میں بھی، اور خاص طور پہ احد میں آپ نے سنا ہے انہوں نے اپنا نفاق دکھایا تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اگلے رکوع میں الفاظ آئیں گے، منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہاں سے واپس زندہ نہیں آ سکتے، اور ایک منافق بھی اس سفر میں ساتھ میں نہیں گیا، سارے مخلص صحابہ تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ وہاں جا رہے ہیں مکے والوں نے یہاں چین سے نہیں رہنے دیا، وہاں پہنچ کے نہیں کہاں چھوڑیں گے، جب مکے میں ان کے گھر پہنچ جائیں گے وہ تو چھوڑیں گے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہاں سے روانہ ہوئے، عمرے کی نیت تھی، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس جگہ کو شمیسیہ کہتے ہیں، شمیسیہ کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، اس وقت حدیبیہ کے نام سے وہ جگہ مشہور نہیں ہے۔ اگر آپ مکہ سے جدہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں جاتے ہوئے، بلکہ وہاں اس وقت ایک جیل بنی ہوئی ہے، اگر آپ کا کبھی گزر ہو وہاں آپ دیکھیے گا، شمیسیہ نامی جگہ ہے، اسی کے متصل حدیبیہ جگہ تھی اس زمانے میں۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے۔ ادھر کفار کو وہی خطرہ ہوا کہ شاید اب تک تو ہم گئے تھے، اب مسلمان لڑائی کرنے آئے ہیں۔ خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کی سرکردگی میں باقاعدہ ایک جماعت بھیجی کفار کی۔ بہرحال وہ طویل واقعہ آپ خود پڑھیے گا سیرت میں۔ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ نماز میں بہترین موقع تھا حملہ کرنے کا، چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ الخوف کی آیات نازل ہو گئی، خوف کی نماز۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خوف کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں، ایک جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، ایک جماعت کفار کے مقابلے میں کھڑی رہتی ہے۔ ایک رکعت پڑھ کے یہ چلے جاتے ہیں، وہ ایک جماعت واپس امام کے پیچھے آ جاتی ہے، پھر وہ وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد یہ اپنی سلام پھیرنے کے بعد امام نے سلام پھیر لیا، یہ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، ان کی پوری ہو گئی 2 رکعتیں، وہ پھر آ کر اپنی 1 رکعت مکمل کرتے ہیں، صلاۃ الخوف۔ اب وہ جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انہیں وہ موقع ہی نہیں ملا کہ سارے نماز میں مشغول ہوں، آدھے ادھر تھے آدھے ادھر۔ بہرحال سارے واقعات ہوئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ کہ بھئی آپ جائیں اور انہیں بتلا کر آئیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے ہم نے، ہماری نیت لڑائی کی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہیں آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، مختلف واقعات ہیں، وہ سارے میں تفصیل نہیں بتا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کچھ تاخیر ہوئی تو یہاں لوگوں میں یہ کہیں بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا ہے یا انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، یہاں اگلے رکوع میں اس کا ذکر آئے گا اسی صورت میں۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان، چونکہ قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی عثمان ہم لڑنے تو نہیں آئے تھے، لیکن اگر انہوں نے عثمان کا خون کیا ہے اب ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، سارے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، بیعت رضوان، اسی صورت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال وہ بیعت ہوئی، ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو جس چیز پہ بیعت کی تھی وہ خبر جھوٹی نکلی،
وہ بیعت بھی ختم ہو گئی۔ پھر کفار کی طرف سے مختلف لوگ آئے اور انہوں نے آ کر باقاعدہ ایک صلح کی یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر، اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس میں بڑی تفصیلی شرائط تھیں، 8-10 شرطیں لکھی گئیں۔ ان میں سب سے بنیادی شرط تو یہی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آئیں، 3 دن کے لیے آئیں گے، اور اگر اسلحہ وغیرہ ہوگا تو نیام میں رکھا ہوگا، ساری شرائط۔ اور ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک آئندہ ہماری جنگ بندی ہوگی، کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، ہم جنگ نہیں کریں گے، اور بہت سی شرائط رکھی گئیں۔ اس شرائط میں سے جو بنیادی شرط تھی کہ مسلمان واپس ہو جائیں، وہاں سے مسلمان بڑی افسردگی کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، آئے تھے اس امید پہ کہ بیت اللہ جائیں گے، اللہ کا در دیکھیں گے، اپنا علاقہ مکہ مکرمہ کی اپنی آبائی گلیاں دیکھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بڑے 6 سال کے بچھڑے ہوئے تھے، بڑی امیدیں لے کر آئے تھے، اور بالکل متصل پہنچ گئے مکے کے ساتھ، کہاں مدینے سے چلے، لیکن بغیر مکے میں داخل ہوئے واپس جا رہے تھے، بڑے افسردہ تھے۔ اس وقت یہ آیت اتر رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، بہت واضح فتح۔ اور بعض روایات میں ایک واقعہ لکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق، ایک صحابی کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واپسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پوچھا، پھر جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا اپنے اوپر افسوس ہوا کہ میں بار بار سوال پوچھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے ہیں، عمر تجھے کیا ہو گیا، کیوں پوچھ رہا ہے بار بار؟ کہنے لگے میں قافلے کو چھوڑ کے دور نکل گیا، اور مجھے خطرہ تھا کہ میں نے ایک طرح سے گستاخی کی ہے، اب میرے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے آیات نہ اتر جائے۔ اور کہنے لگے کچھ دیر کے بعد ہی ایک شخص آیا مجھے ڈھونڈتا ہوا، اے عمر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس جو خطرہ تھا نا میری خیر۔ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی آیات اتری ہیں، وہ صورت اتری ہے کہ مجھے اس صورت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تعجب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے؟ ہم بظاہر نہ جا سکے، نہ عمرہ کر سکے، نہ مکے میں داخل ہو سکے، پہلی بنیادی شرط یہ تھی ہم بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فتح عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ فتح ہے، اور اس فتح کے کئی اسباب ہیں، میں مختصر، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ آئندہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، ذہن میں رکھیں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، 10 سال تک جنگ بندی ہوگی۔ اب صرف 2 سال کے بعد، 6 ہجری میں یہ ہوا، صرف 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں پورا مکہ فتح ہو گیا بغیر لڑائی۔ وجہ یہ تھی کہ جنگ بندی ہو گئی، اب مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ آنے جانے کی سہولت ملی۔ یہی وہ موقع ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر مختلف حکمرانوں کو خطوط بھی لکھے، اور اگلے ہی سال پھر عمرہ کے لیے بھی آئے، عمرہ قضا ادا کیا سن 7 ہجری میں، خیبر بھی ہوا اسی 7 ہجری میں، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو صرف 1-2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فتح واقعتاً عطا کی، جس کا پیش خیمہ ثابت کیا ہوا تھا، یہ صلح حدیبیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ آئندہ کچھ عرصے میں اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، اور سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ میں آئے تھے صرف 1,500 افراد تھے، اور صرف 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے تو 10,000 کا لشکر تھا صاحب۔ تو یہ فتح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر لڑائی کے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کچھ عرصے کے اندر پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کی دعوت پھیل گئی۔ تو اس کا ان آیات کے اندر ذکر ہے، وہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا اس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تقریباً 1-2 رکوع اسی حوالے سے ہے، پورے اسی کے ہیں۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی وہ بھی، اور اگلی جو آیات نازل ہوئی وہ بھی اسی بارے میں ہے۔ واقعات کی کچھ اور 1-2 باتیں، اہم واقعات ہیں، وہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ سے عرض کرتا رہوں گا۔ آج جو آپ نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا،
بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی. کیسی فتح؟ فتح مبینہ، بہت ہی واضح فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اچھا، اس آیت میں 3-4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کو فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کی وہ لغزشیں جو پہلے ہو چکی ہیں، وما تأخرا، اور وہ لغزشیں جو بعد میں ہوں گی. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اور بعد سے مراد ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ، یا جو بعد میں ہوں گی وہ. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. یہ جو الفاظ یہاں آ رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب کے لفظ آئے ہیں قرآن میں، یہاں بھی ہیں 2-4 مقامات پر اور بھی ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہیں. اس حوالے سے اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم جس کو گناہ کہتے ہیں، جان بوجھ کے گناہ کرنا، وہ تو ممکن ہی نہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے اگر خلاف اولا کوئی کام ہو جائے، معمولی سی لغزش بھی ہو جائے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پر بھی گویا پکڑ کی صورت آتی ہے، اور اس پر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معافی کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا. اگرچہ وہ گناہ اس نوعیت کا تو نہیں ہوتا، معمولی لغزش ہے، اس سے بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس سے یہی مراد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی پہلی لغزشیں اور بعد ہونے والی جو لغزشیں اس سے درگزر کر دے. جیسے آگے آپ پڑھیں گے 30ویں پارے میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس لیے کہ آپ کی طرف ایک نابینا آ گئے. وہ نابینا صحابی آئے تھے، عبداللہ ابن مکتوم وہ ہے، اور مختلف آیات ہیں. یعنی ان تمام آیات کا مفہوم یہی ہے کہ جو لغزش ہے اللہ نے اس سے بھی آپ کو معاف فرما دی. ایک، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے. دو، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چلاتا رہے سیدھے راستے پر. یہاں بھی ایک سطحی سا سوال طالب علمانہ سے ذہن میں آتا ہے کہ لفظی معنی بظاہر بن رہا ہے وَيَهْدِيَكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی سیدھے راستے پر ہیں، تو سیدھے راستے پر ہدایت کا کیا معنی؟ اور یہی سوال ایک طرح سے وہاں بھی آتا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صرف امت کو حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں یہی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. تو وہاں اگر آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہدایت کے درجات بہت زیادہ ہیں، ہدایت کے درجات مختلف ہیں. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو راستہ دکھلانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے کہ حق تک پہنچا دینا، جو مقصود تک پہنچا دینا. اور ہر بندہ مومن کا جو مقصود ہے، مقصد، ہر بندہ مومن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب. اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کے قرب کے تو درجات بڑھتے جاتے ہیں، وہ اور قرب حاصل کرو، اور قرب حاصل کرو، اور قرب حاصل کرو. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر چلاتا رہے، مزید قرب میں آپ کو حاصل ہوتا رہے، صراطً مستقیمہ، جو سیدھے راستے کا قرب ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ جل شانہ آپ کی مدد فرمائے نصرًا عزیزا، کیسی مدد؟ جو کہ بڑی غلبے والی ہے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. بعض روایت میں الفاظ بھی ہیں، جب یہ آیات اتری، ابتدائی آیات، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فتح کا ذکر ہے، اور شروع کی 2-3 آیات جو آپ نے سنی اس میں تو سارا آپ کو خطاب ہے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم اور ویہدیک وینصرک، یہ تو سب آپ کی نعمتیں ہیں، ہمیں کیا حاصل ہوا صحابہ اکرام کو؟ تو یہ آیات اتری. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سکینت اور اطمینان اتارا مومنین کے دل میں. یہ سمجھنے والی چیز ہے. اب دیکھیں کہ وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، آئے کس نیت سے تھے
کیا امیدیں لے کر آئے تھے اور واقعہ کیا ہوا، واپس کر دیے گئے، بڑی افسردگی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت قریب تھا کہ دل میں خدشات پیدا ہوتے، شیطان وسوسے ڈالتا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں بڑا اطمینان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا یقین پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت تھی، اس کا ذکر ہے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سکون اور اطمینان اتارا مومنین کے دل میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ زیادہ کرے ان کے ایمان کو ایمانوں کے ساتھ۔ ایمان کے بھی درجات ہیں، ایمان کا ایک ابتدائی درجہ ہے، قرآن میں ہے نا اپنا دوسری جگہ کہ جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایمان والوں کے ایمان میں اس واقعے سے بھی مزید اضافہ اللہ نے دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے تمام لشکر اسی کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو علم ہے، حکمت بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت واپسی میں کیا حکمت ہے۔ یہ حکمت ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد بغیر کسی لڑائی کے مکہ فتح ہو جائے گا، اور چنانچہ کچھ عرصے میں ہوا۔ مزید ایمان والوں کا ذکر ہے کہ تاکہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نعمت کیا ہے ایمان والوں کے لیے؟ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دے ان سے ان کے گناہوں کو۔ آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر آتی ہے تفصیل کہ بندہ مسجد کی طرف نماز کی طرف اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ خلوص کے ساتھ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے اس کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور نیک اعمال کرتا ہے، اس نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے ان سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی گناہوں کا معاف ہو جانا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اب میں نے عرض کیا کہ منافق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو خیریت سے زندہ واپس ہی نہیں آئیں گے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو تو یہ درجہ دے، اتنی بڑی فتح حاصل ہو رہی ہے، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو۔ ان کا تعلق مدینہ منورہ کے منافقین سے ہے، اور والمشرکین والمشرکات، ان کا تعلق مکے کے مشرکین سے ہے، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو۔ کون مشرک مرد یا منافق مرد عورت؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے گمان رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، غلط سوچ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ جو برا پھرنا ہے نا، یہ انہی پر آئے گا۔ یہ جو سوچ اللہ کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھتے ہیں، ان کا وبال انہی پر ہی پڑے گا، بری سوچ وہ انہی پر آئے گی۔ اور ان پر کیا ہوگا؟ وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہم، اللہ کی لعنت بھی ہے، وأعد لہم جہنم، یہ تو لعنت اور غضب تو دنیا میں ہے، وأعد لہم جہنم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات اسی وقت نازل ہوئیں جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے اس خاص واقعے کے ساتھ واپسی ہو رہی۔ اگلی آیات ہیں کل انشاءاللہ ہم اس حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تمام تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ خاص مدد فرما۔ خصوصاً یا اللہ اس وقت ہمارے ملک کے بھی جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملک پر بھی رحم والا، کرم والا معاملہ فرما۔ ہم سب کو تمام اختلافات بھلا کر ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کفر کے خلاف، کفر کی طاقتوں کے خلاف ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا